الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله رسول الأمين الله وعلى نبيه العظيم صلى الله عليه وسلم بمحضر إيمان النبلاء ورحمة الله عليه بالعلامة المستقر صحابات والله جمعات الله يسأل الله عنهم في مدرسة النبلاء ومدرسة الله عليه ورسول الله عليه سلام العلامة المستقر على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم کے صحابہ کا ضرور سنگوا اور اس کو مسلم کے سن سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کا نہ ہوئے اس میں جو ہم نے کیا کہتے ہیں انشاءاللہ تعالی وہ جنت کی آگ سے محفوظ رہے گا تاجدار انبیاء اور محمد رحمت آسیوں کی اس سوارے کے صدا آئیوں رکھنے خدا پر محمد اس میرے محبوب کا جلال صدا اس میرے مشکل کشادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج اللہ نے یا
یہ جو ان کی کوشش کا اثر تھا وہ اتنا ان کو فائدہ مند اور ان کے لیے جو ہے اچھا نہیں ہے. جو اللہ نے ان کے لیے ثواب کا بنایا ہے، جو اللہ نے ان کے لیے ثواب بنایا ہے وہ بہترین ہے. اس کا کوئی نہیں مطلب اس کا کوئی نہیں رہا ہے کہ نہیں ہو سکتا تھا. یعنی اللہ پاک کی طرف سے پورا ثواب ملنا بھی بہت بڑی بھلائی ہے. اگر انہیں ثواب عظیم مل جاتا تو ان کی شان کیا ہوتی؟ اللہ کا فرمایا کہ بندہ کا فرمانا تو وہ بھی ہوتی، لیکن اللہ کا فرمایا ہے کہ ان کو ثواب عظیم جو ہے وہ ہم کے لیے تیار کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لوگ آدمی اگر یہ جانتے کہ جو ہم ثواب دینا فرماتے وہ ثواب نہیں جانتے تو میری دنیا بھی جو ہے وہ معاملات جانا جاتے بلکہ اللہ کا عزت کا کام نہیں ہوتا. اگر انہوں نے جانا ہی نہیں، یہ سمجھ نہ سکے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والا ثواب ہمیں بہتر ہے، جان کے لیے وہ ہرگز جانچوں اور رسول پر نہ لیں گے. دراصل بھائی سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجیے کہ یہ ثواب کسے کہتے ہیں. عربی لغت کی مشہور اور معروف کتاب لسان العرب اور مختار الصحاح یہ ڈکشنری کی لغت کی کتابیں ہیں عربی کی لغت کی. ان لغت میں ان لغات کی کتابوں میں اور ڈکشنری میں ثواب کے معنی بیان کرتا ہے الثواب جزاء الطاعۃ، یعنی نیکی کے بدلے ملنے والی جزا کو ثواب کہتے ہیں. نیکی کرنے کے بدلے میں بدلہ ملے گا، یعنی نیکی کرنے کا جو بدلہ ملے گا اسے کہتے ہیں ثواب. اللہ کا فرمان ہے ہم اللہ کی کتاب کا تعارف ہے ثواب کی ایک تعریف بھی ہے دعا کے کام جزاء القبر، یعنی نیکی اور اطاعت کے بدلے میں نیکی کرنے اور اللہ کا حکم ماننے کے بدلے میں ایسی چیز دینا جو تکلیف کے مطابق ہو، یہ ثواب کہلاتا ہے. دراصل میں یہاں سے بات ہو گئی کہ بندہ نیکی کرے تو اس کا اجر ضرور ملتا ہے. حدیث بات میں ہے کہ بالکل لا یبلا، یعنی نیکی کا کوئی برابری نہیں ہوتی. نیکی اپنا اثر رکھتی ہے اور اس کا اثر ضرور ظاہر ہوتا ہے. ہاں نیکی کا جو اجر ملے گا وہ بندے کی طرف کے مطابق ملے گا. نیکی کا جو ثواب ہے جو بدلہ ہے وہ بندے کی کسی طرف ہوگی ایسا ملے گا. جو نیکی کرے اس کے بدلے دنیا چاہے اسے دنیا ملے گی، جو آخرت چاہے اسے آخرت ملے گی. اور آخرت کے معاملات میں بھی بندہ کیسے جزا رکھے گا، آخرت میں کیسے جزا کرے گا، ویسے ہی اسے جزا عطا کی جائے گی. حضرت کسی آخری رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے بزرگوں نے آپ کے مثال کے بعد کسی نے آپ کو خواب دیکھا، اسے آگے جا شیخ عبد الوہاب اور شیخ ابو نصر رحمہ اللہ کا کیا حال ہے. ان کے زمانے کے جو ولیان سے پہلے کے ساتھ آگے تھے ان کے بارے میں اس نے کہا کیا شیخ عبد الوہاب اور شیخ ابو نصر رحمہ اللہ کے کیا حال ہے. اس طرح جلیل نے فرمایا فرمایا کہ آپ نے ان کو بخشش فرما دی. دونوں جنت میں کھانے کھاتے اور جنت میں سفر پیتے اور جب آتے ہوئے اور دیکھنے والے نے پوچھا حضور آپ کا کیا ہوئی، آپ کا کیا معاملہ ہوا. فرمایا جب آپ جانتا ہے کہ مجھے کھانے پینے میں لذت نہیں تھی لہٰذا اپنے قریب میں مجھے اپنے دینار کی ضرورت عطا فرما دی. یعنی جو بندہ جیسی سے طلب کرتا ہے نیکی کے بدلے میں اور اقرار حکم برداری کے بدلے میں اللہ کو ویسی ہی عطا فرما دیتا ہے. جو جنت طلب کرتا ہے اس کو جنت عطا فرما دیتا ہے. جو اللہ کی رضا کو خود چاہتا ہے اللہ اس کے پاس کو اپنی رضا عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ معلوم ہوا کہ نیکی جیسی طلب ہوگی ویسی ہی اسے جزا ملے گی. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنی تبعی
قیمت تیری طرف پر ہے، یعنی مجھے مطلب ملے گا، تیری قیمت جو مجھے دی جائے گی تیری نیکی کی وہ تیری طرف پر ہے۔ جو شخص اللہ پاک سے، اللہ پاک کی جناب سے دنیا طلب کرتا ہے اسے دنیا تک جاتی ہے اور جو آخرت چاہتا ہے اسے آخرت دی جاتی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے ما کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ وکان اللہ سمیعا بصیرا۔ بارہ پارہ میں سے ہے آیت اللہ کا ترجمہ ہے جو دنیا کا انعام چاہتا ہے، لیکن اگر دنیا کا بدلہ چاہتا ہے، دنیا کا انعام چاہتا ہے تو دنیا آخرت کا انعام اللہ ہی کے پاس ہے اور اللہ ہی سنتا دیکھتا ہے۔ یعنی جو ثواب دنیا طلب کرتا ہے اسے دنیا میں مل جاتا ہے اور جو ثواب آخرت طلب کرتا ہے اسے نیکی کے بدلے میں ثواب آخرت دے دیا جاتا ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ دنیا آخرت کو چھوڑ کر خدا کی طرف میں مصروف ہوتا ہے اسے اللہ پاک اپنے دیدار سے نواز دیتا ہے۔ سبحان اللہ کا اس میں ہمارا یہ سبق ہے کہ جب بھی نیکی کریں تو اس میں اپنی طلب بڑی رکھیں۔ مثال کے طور پر میں کسی غریب کو 100 روپے دیتا ہوں، یہ نیکی ہے، اس میں میری طلب مختلف ہو سکتی ہے۔ میں یہ طلب کرتا ہوں کہ میں اسے 100 روپے دوں گا تو لوگ مجھے سخی کہیں گے، یہ غریب میرا شکریہ ادا کرے گا۔ اس صورت میں اس 100 روپے میں میری طلب اپنی واقع ہے کہ لوگ میری تعریف کریں اور یہ مجھے شکریہ ادا کریں گے۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ میں 100 روپے دینے میں جنت کی طلب رکھوں کہ میں غریب کی مدد کروں اور اللہ مجھے اس کی جزا میں جنت عطا فرمائے، یہ بھی اچھی طلب ہے۔ تیسری یہ ہو سکتی ہے کہ میں محبت قائم ڈھونڈ کر غریب کی مدد کروں کہ یہ اللہ پاک کا بندہ ہے، میں اس کی مدد کروں گا، کاش اس کی جزا میں جو میں کروں مجھے اپنی رضا عطا فرما دے، یہ سب سے اچھی طلب ہے۔ یعنی اب نیکی کر کے کیسے طلب ہوگی؟ اگر دنیا چاہے گا تو دنیا کے لیے بھی، جنت چاہے گا تو جنت کے لیے بھی، اور اللہ کی دیدار اور اس کی قربت چاہے گا، اللہ کا قرب چاہے گا تو سب کا اپنا قرب اور اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ اب دیکھیے دنیا دینا 100 روپے ہی ہے، اس کے بدلے میں دنیا کی کچھ دیر کی محبت حاصل ہو سکتی ہے، جنت کا حقدار بن سکتا ہے اور اللہ پاک کی رضا کا حقدار بھی بن سکتا ہے۔ اب طلب نہیں ہے، اگر چلتی وہی ہے تو جو اس سے اللہ پاک کی رضا کا تعلق کریں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی طلب آگاہ رکھیں، جب بھی نیکی کریں اس میں اللہ پاک کی رضا اور اللہ کی ثواب کی نیت لازمی کر لیا کریں۔ الحمدللہ دور حاضر کی ہماری علمی روحانی شخصیت شیخ طریقت علی اہل سنت کا رائے کیا سکتا ہے آسیدہ نیک کرنے کے لیے ہمیں نیک اعمال ذاتی نسخہ بنایا ہے۔ یعنی آپ نے ایک چھوٹا سا رسالہ عطا فرمایا ہے جس میں نیک اعمال کی تفصیل ہے کہ آپ نے گھرنے میں ہے، دروازوں کو سلام کیا، میں سلام کیا، لوگوں کو نماز کی دعوت دی، اس طرح کے نیک اعمال سارا دن کے لوگوں کو لوگ کر سکتے ہیں۔ اللہ کے ولی عالم دین اللہ کے بندے نے ہمیں ایک سوچ عطا فرمایا، ہمیں ایک سوچ عطا فرمایا کہ ہمیں اب سوچنا ہے کیا کرنی کروں، بہت سارا کروں، کیا کر سکتا ہوں، تو آپ نے اٹھنے میں اٹھنے صبح جاگنے میں کرنے ملاقات کرنے کھانے پینے ان سب معاملات میں ہمیں اعمال کی جو ہے ان کی تفصیل ایک چھوٹے سے مثال میں کہنے کو عطا فرماتا ہوں کہ کھانے میں یہ سنت ہے اپنا کرو، گھر میں آنے جانے میں یہ سنت ہے اپنا کرو، بادمان کا کرو یہ دیکھنے کا کرو، اور اس طریقے سے جو ہے وہ ہمیں ایک گائیڈ لائن پوری دے دی۔ تو آپ نے جو ہے جیسے بندے کے اوپر ہے، جیسی اس کی جنس ہے،
جیسے اس کی مطلب سوچ ہے، جیسے اس کا ایک اسٹیٹس ہے، اس کا اسٹیٹ ہے، اس اعتبار سے آپ نے جو ہے کہ اس کے حوالے سے ایک آواز ہے ساتھ میں سب کرنا فرمایا ہے۔ چنانچہ اسلامی بھائیوں کے لیے 72 اسلامی بہنوں کے لیے 63 جامعہ المدینہ یعنی عالم دین بننے والے طلباء کے لیے 92 جامعہ المدینہ کی طالبات یعنی گرلز عالمات بننے کے لیے جو ہے جو گرلز اسلامی بہنیں ہیں، اسلامی بچیاں ہیں، انہیں 83 اور بچوں کے لیے جو مطالعہ کرنے والے اسکول پڑھنے والے جو کہ پرائیویٹ سے پرائیویٹ بچے ہیں ان کے لیے جو 40 نیک اعمال ہیں۔ ان نیک اعمال میں پہلا نیک عمل نیت کے مطابق ہے۔ یہ سب کو پہلا جو سوچ جو پہلے جو ہمارا فرمایا ہے وہ نیت ہے کہ ہم ہر عمل کو کرنے سے پہلے نیت کریں۔ جب تک کرنے کی نیت نہیں ہوگی تو اس کا عمل ایکسیپٹ نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ بغیر نیت کے روزہ رکھنے ہمارا روزہ ہوگا نہیں ہوگا، بغیر نیت کے نماز پڑھنے ہماری نماز ہوگی نہیں ہوگی۔ تو عمل جو ہے وہ نیت میں کمی ہے۔ اگر نیت ہے ہم نے سوچ کے کسی کو دی اس میں اللہ کی رضا کی نیت کریں گے تو آخرت کا ثواب ملے گا۔ اگر اس میں ہم یہ بھی نیت کر کے اللہ کے بچے کو دینے کے ساتھ میں ہوگا آپ کو سمجھ میں نکال کر کے نہیں اس کو جو ہے کہ چیز کھانا ہے یا کھانا ہے اس میں دماغ میں بھی نشر ہونا چاہیے، مجھے حلال ہونا چاہیے، مناسب ہونا چاہیے، کوئی اس کو ضرورت تھی یا اس کی کوئی خواہش تھی آپ نے اس کو 100 روپے نکال کر دے دیے، 50 روپے دے دیے، 10 روپے دے دیے۔ اب جو ہے اگر ہم یہ نیت کرنے میں اللہ کی رضا کے لیے دے رہا ہوں اور دوسری نیت یہ کرتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے، میرا پوتا ہے، میرا نواسا ہے، میرا بھتیجا ہے، میرا بھانجا ہے، تو اس سے یہ خونی رشتہ ہے میرا، اس سے جو ہے وہ یعنی ایک رشتہ داری میری ایک رشتہ ہے، باپ ہونے کا، چچا ہونے کا، دادا ہونے کا، تایا نانا پھوپھی بھانجا جو مطلب ایک رشتہ ہے۔ تو یہ رشتے کو نبھانا ایک دوسرے کے جو حقوق ہیں جو اولاد کے حقوق والدین پر بھائیوں پر یا مطلب ان پر ہے تو وہ میں حق بھی ادا کر رہا ہوں۔ میرا حق بنتا ہے، یہ بچہ مجھ سے مانگ رہا ہے تو یہ اپنا حق سمجھ کے مانگ رہا ہے کہ میرا باپ ہے مجھے یہ دے گا، یہ میری ضرورت کو یہ پورا کرے گا۔ تو دو نیتیں مطلب ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ ایک تو بھائی اللہ کی رضا کے لیے اس کو سوچنا چاہیے، اس کو ضرورت کر رہا ہوں، اس کی خواہش پوری کر رہا ہوں۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کا حق ہے میرے اوپر کہ میں جو ہے اس کی ضروریات کو پورا کروں، تو یہ حق ادا کر رہا ہوں۔ یہ دو نیتیں اور اس کے علاوہ بھی کئی نیتیں جو ایک ایک عمل میں شامل ہو سکتی ہیں۔ تو آپ نے ہمیں اہل سنت دعوت کا مطلب بتایا ہے۔ پہلا جو بھی نیک اعمال کی فہرست اور مثالیں جس اپنے پر کے اور اس کے اعتبار سے جو مطلب کیٹیگریز بنائی ہیں اس میں پہلا جو ہے عمل کی نیت ہے کہ نیت جیسی ہوگی ویسا جو ہے مطلب ہمیں عمل کرنے کا اجر ملے گا۔ تو آپ نے سب سے پہلے عمل جو ہے نیت کے مطابق ہے، کاش ہم اس نیک عمل کو مستقل سے اپنا لیں، انشاءاللہ کریم ہمارے لیے آگے ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آدم کی جائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ درس میں بھائی ہم نے ثواب کا ایک معنی سنا، الثواب جزاء الطاعہ، نیکی کے بدلے کو ثواب کہتے ہیں۔ ثواب کسی کہتے ہیں نیکی کے بدلے کو کہتے ہیں، یعنی نیکی کرنا بندے کا کام ہے، اس نیکی کے بدلے اور اجر میں اللہ پاک کو مجھے عطا فرمائے، چاہے وہ دنیا کی نعمت ہو یا آخرت کی، سب کو ہی ثواب کریں گے۔ دنیا میں اگر ہماری مال کی برکت ہو گئی یہ بھی ثواب ہے، اگر ہماری کوئی مشکل ہو گئی یہ بھی ثواب ہے، اگر ہم جو ہے مطلب دنیا میں کوئی بھی ہم نے اس نیکی کے بدلے میں فائدہ اٹھایا تو یہ گویا کہ اس کا ثواب ہمیں مل گیا۔ مثال کے طور پر بندے نے نیکی کی، اس کے مال میں برکت ہو گئی، یہ بھی ثواب ہے۔ بندے نے نیکی کی، اسے خوشحالی نصیب ہو گئی، یہ بھی ثواب ہے۔ بندے نے نیکی کی بدلے میں اسے شفا مل گئی، گھر کا بڑا ہو گیا، عمر میں برکت ہو گئی، یہ سب ثواب ہے۔ اور نیکی کے صدقے میں اسے عذاب قبر سے بچا لیا گیا، نذرانے آسانی دے دی گئی، ان صراط سے آسانی سے گزرنا نصیب ہو گیا، جہنم سے نجات اور جنت میں داخلہ
ثواب ہے. غرض ثواب صرف مخلوقی انعامات کو نہیں کہتے. ثواب جو ہے وہ صرف مخلوقی جو ہے انعامات کو نہیں کہتے، بلکہ نیکی کی جزا میں دنیا میں جو نعمتیں رحمتیں برکتیں نصیب ہوئی ہیں وہ بھی ثواب میں شامل ہے. اللہ فرماتا ہے من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ. جو دنیا کا ثواب چاہتا ہے، دنیا کا انعام چاہتا ہے، تو دنیا و آخرت کا انعام، دنیا و آخرت کا ثواب اللہ ہی کے پاس. یعنی اللہ نے قرآن میں مواقع کو اشارہ فرمایا ہے کہ ثواب میں یہ بدلہ ہے. ثواب کسے کہتے ہیں؟ بدلے کو کہتے ہیں، جزا کو کہتے ہیں. تو اگر دنیا کی جزا چاہتا ہے، دنیا کا بدلہ چاہتا ہے تو دنیا میں اس کو ثواب مل جائے گا. اور اگر آخرت کی جزا چاہتا ہے تو آخرت میں اس کو جزا اور ثواب مل جائے گا. دونوں کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ پاک نے تو اللہ کے یہاں کا ثواب بہت اچھا ہے. یعنی بندہ جس چیز کی بھی طلب رکھتا ہے اسے چاہیے کہ گناہ کا راستہ نہ اپنائے بلکہ نیکی کا راستہ اپنائے، کیونکہ نیکی پر جو اسے ثواب ملے گا، نیکی کے صلے میں جو اسے دنیا کی نعمتیں ملیں گی، اخروی انعامات حاصل ہوں گے تو میں بہتری ہے. میں مثال کے ذریعے آپ کی وضاحت کروں گا، اس بات کی وضاحت کروں. ہمیں کاروبار چمکانے کی طلب ہے. بندہ چاہ رہا ہے کہ میری آمدن بڑھ جائے، دکان چل جائے. اب اس کے لیے لوگ کا راستہ بناتے ہیں، سود لیتے کا راستہ بناتے ہیں، دھوکہ دینے نامت میں کمی کا راستہ بناتے ہیں. کہ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کروڑوں کماتے ہیں جس میں دھوکے پھرتے ہیں. جھوٹ بول کر نامت میں کمی کر کے جھوٹے قسمیں کھا کر سود لینے وغیرہ لینے کے ذریعے کمائی ہوئی رقم جو ہے، مطلب مال جو ہے وہ ڈاکٹروں میں یا کسی اور مطلب کیس بننے یا عدالتوں میں اس طریقے سے جیسے مطلب مال آتا ہے تو وہ ویسے ہی خرچ ہو جاتا ہے. اور جو ہے اگر اللہ کی یعنی نیک ذریعہ اختیار کریں گے، اللہ کی سنمانی کریں گے اور نیک ذریعہ جو اللہ نے ہمیں معیشت کا معاش کا عطا فرمایا ہے وہ نیک ذرائع اور شریعت کے مطابق ذرائع اختیار کریں گے تو اس سے ہمارے مال میں برکت بھی ہوگی اور اللہ جو عطا فرمایا ہے وہ ہمارے اپنے برکت ہوگا. تو اس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جزا تو ہمیں ہر وقت کی چاہیے ہوگی. کوئی بھی ہم معاف کرتا ہے اس کا بدلہ ہمیں چاہیے ہوگا. تو اب چونکہ دنیا کے اندر میں ہماری مشکلیں، پریشانیاں، زندگی گزارنے میں بہت سارے معاملات ہیں. جب تک ہم نوکری نہیں کریں گے، کوئی جگہ معاش اختیار نہیں کریں گے، کوئی کاروبار کوئی مطلب اپنی جو نیشن کو چلانے کے لیے کوئی افراد نہیں کریں گے، اس وقت تک ہمیں روزی نہیں ملے گی. نہ مکان بنا سکیں گے، نہ کپڑے رہائش کے لیے، نہ پہننے کے لیے کپڑے اور کھانے کے لیے کر سکیں گے. تو ظاہر ہے کہ اگر ہم یہ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے جو شریعت نے ہمیں ذرائع عطا فرمائے ہیں وہ ذرائع اختیار کریں گے تو ہمیں جو ہے ہماری ضروریات پوری ہو جائے گی اور اللہ کی رضا کا حاصل ہو جائے گا. اور جو ہے اگر ہم اپنی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے کوئی ناجائز ذریعہ اختیار کریں گے تو ضرورتیں ہماری ضرورتیں بھی پوری ہو جائیں گی. لیکن کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بندے کے لوگوں کو حاصل ہوگی. اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آپ کو حضرت کہتے ہیں تو جب ہم کہتے ہیں ایسا ہوتا تھا کہ مضبوط ہونے کے آج جیسے ہمارے یہاں ٹیکسی وغیرہ رکشے کے ذریعے سے اپنے سامان کو ادھر لے جاتے ہیں. پہلے مضبوط ہونے کے وہ گھوڑا وغیرہ بننے کا نہیں ہو، لیکن وہ ہمیں چلانا تھا مضبوط نہ پڑتا جب کہ میرا سامان گھوڑے کے ذریعے سے گھوڑے گھر بنا ہو، دکان کو بنا ہو، بازار کو بنا ہو. تو نبی نے یہ طریقے کار ہیں تو ہر جگہ جو ہے بازار سے خریدنے کے لیے سنتے ہوئے جب آپ بازار سے سنتے ہوئے آپ نے کوئی چیز خریدی بلکہ جو ہے آپ نے مضبوط ساتھ کیا کہ یہ مضبوط میں سامان لانا ہے تو گھوڑے پر رکھ کے پہنچا دیں گے.
آپ اس مضمون کو جو ہے وہ پورا کی لگام سنبھال کر یہ کپڑوں میں بازار سے یا سامان خرید کے آتا تھا. جب آپ بازار میں سمجھے گئے تو اس گھوڑے کی جو زین تھی جس میں مطلب بیٹھتے ہیں وہ اس مضمون نے چرائی اور گھوڑے کو ایک طرف باندھا اور وہ لے کے چلا گیا. یعنی چور کر کے وہ جو ہے وہ زین لے گیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے اس سے یعنی اپنے ذہن میں سوچا کہ میں اس کی مضمون جو ہے وہ اتنی دیروں کا 2 دینار دے دوں گا سامان کے اوپر. اب جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بازار سے سامان لے کے آئے پیشنٹ آئے کہ جب وہ مضمون کو پکڑا کرنا چاہتے ہیں تو دیکھا کہ مضمون آئے کہ تھوڑا مضمون ہے لیکن اس کی دین جو ہے وہ بہت نہیں. آپ نے وہ سامان اس گھوڑے کے ساتھ رکھا اور بابا کا پیشنٹ لے گئے کہ آپ دین میں نہیں ملا تاکہ میں اس کو رکھوں. آپ بازار گئے بازار میں دیکھا کہ آپ کی دین جو ہے وہ دکاندار کے پاس موجود ہے. آپ نے سے پوچھا کہ یہ تم نے دین تمہیں کس سے لی؟ اس نے کہا کہ مضمون مجھے بیچ گیا. آپ نے فرمایا کہ کتنے میں لی؟ اس نے کہا 2 دینار کی لی ہے. تو مطلب آپ نے جو ہے یہ فرمایا کہ میں نے اس کو 2 دینار مزدوری دے دی تھی اور اس نے بھی چوری کر کے 2 دینار کی مزدوری حاصل کی. تو اگر وہ حلال ذریعے سے اختیار کر دیتا وہ حاصل کر دیتا تو اس کو اجرت میں کوئی ملنی تھی جو اس کے نصیب میں تھی. لیکن اس نے بجائے اس لیے کہ وہ حلال ذریعے سے وہ اختیار کرتا حاصل کرتا اس نے ناجائز ذریعے سے چوری حاصل کی. تو ہم نے جو نصیب میں ہے ملے گا ہمیں کوئی, لیکن اگر ہم حلال ذریعے اختیار کر دیں گے تو اس سے جو ہے وہ اللہ کی رضا بھی حاصل ہو جائے گی اور ہم ہر حالات کی مطلب دنیا میں بھی اور اللہ میں بھی اسی طرح سے پریشانی سے بچائے گا.